لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمائے۔ سامعین کرام، احادیث طیبہ کی شرح و وضاحت کا یہ جو مقدس سلسلہ جاری ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند احادیث آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہم حدیثیں سنیں گے، دل کے راستے سے دلوں کی منزلوں میں اتر جائیں تو ہمارے دل احادیث کی برکت اور احادیث کی معنویت سے چمک اٹھیں گے، جگمگا اٹھیں گے۔ چلیے پہلی حدیث آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ حضرت امام طبرانی روایت کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ بلغتنی صلاۃ، جو مجھ پر درود بھیجے گا اس کا درود مجھے پہنچے گا، وہ صلیت علیہ، اس کے عوض میں بھی اس پہ درود پڑھوں گا، وہ کتب لہ سوا ذالک عشر حسنات، اس کے ما سوا اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ یہ ایک درود پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا، زیادہ سے زیادہ پاؤ منٹ لگے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، بس اتنا آپ پڑھ لیں گے درود تو فائدہ کوہ ہمالیہ سے بھی بڑھ کر فائدہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق قائم کرے اور حضور کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ بھیجے تو پروردگار کا اس پہ کتنا کرم ہوتا ہے ذرا دیکھیے۔ اور سب سے بھاری بات، دل کو چھو جانے والی بات، بلکہ دل کو باغ بنا دینے والی بات یہ ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے۔ ہم درود پڑھتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا درود مجھے پہنچتا ہے۔ ہم کسی کے ہاں تحفہ بھیجتے مگر ہمیں تردد رہتا ہے کہ وہ تحفہ انہیں ملا یا نہیں ملا۔ عموماً جب کھانا کسی کے گھر بھیجتے ہیں، مثلاً امام صاحب کے گھر بھیج دیے کھانا، متولی صاحب کے گھر بھیجے یا کسی حاجی صاحب کے گھر بھیجے، پھر بھیجنے کے بعد انہیں پتہ چلا یا نہیں، گھر تو کھانا گیا، ان کے پہنچنے کے پہلے ان کی بیوی بچے کھا کر ان کو بتانا بھول گئے ہوں گے، لہٰذا اسے پکا کرنے کے لیے، کنفرم کرنے کے لیے دوسرے دن پوچھتے، تحفہ کیسا تھا ہمارا، کھانا کیسا تھا ہمارا؟ تب یہ سوچتے کون سا کھانا بھائی بھیجا نا، ہاں بہت اچھا تھا۔ تو یہاں کنفرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درود جب آپ پڑھیں گے تو وہ درود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے تو کیا نسبت حاصل ہو جاتی ہے۔ حضور
آپ کا نام، آپ کا نشان جان کر کہ میرا یہ غلام، میرا یہ امتی، میرا یہ وفادار، میرا یہ عاشق مجھے درود بھیجا ہے، تو یہ جان لینے کے بعد جی تو چاہے گا کہ ہمیشہ درود ہی میں پوری زندگی گزر جائے، درود پڑھتے پڑھتے زندگی گزر جائے۔ جیسے کہ کسی شاعر نے کہا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، آنکھ لگے نبی کی یاد میں، آنکھ کھلے نبی کی یاد میں، آنکھ لگے کلمہ پڑھتے پڑھتے، آنکھ کھلے تو کلمے ہی کا خیال رہے۔ تو درود کی بے شمار فضیلتیں، پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ ہمارا درود نبی کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغتنی صلاتہ، اس کا درود مجھے پہنچتا ہے۔ درود کو عربی زبان میں صلاتن کہتے ہیں، نماز کو عربی زبان میں صلاتن کہتے ہیں۔ نماز خدا کے لیے، درود نبی کے لیے، تو خدا نے کہا کہ جو چیز میرے لیے اس کا نام بھی صلات، جو چیز میرے نبی کے لیے اس کا نام بھی صلات۔ اردو میں تو ہم فرق کرتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں کہ نماز پڑھو درود پڑھو، اگر عربی میں کہنا ہے نماز پڑھو صلی، درود پڑھو صلی، دونوں کا کے لیے لفظ ایک ہے، معنی الگ الگ ہے۔ اگر صلاتن کی نسبت رب کی طرف ہو تو وہاں معنی ہوگا نماز، اور صلاتن کی نسبت نبی کی طرف ہو تو اس کا معنی ہوگا درود۔ تو جو درود پڑھے مجھ پر، اس کا درود مجھے پہنچتا ہے۔ تو آپ یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہم درود پڑھتے ہیں، نبی کو درود پہنچ رہا ہے، نبی کو درود پہنچ رہا ہے۔ یہ تصور آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا کر دے گا، اور آپ کو جو نبی سے نسبت ہے اس نسبت میں قوت آ جائے گی، مضبوطی آ جائے گی، اور آپ تصور مصطفیٰ میں ڈوب جائیں گے۔ آپ کے دل میں درود پڑھتے وقت نبی ہی کا خیال رہے گا، کسی اور کا خیال نہیں رہے گا، بشرطے کہ آپ یہ سوچیں کہ میرا درود نبی کو پہنچ رہا ہے، میرا درود نبی کو پہنچ رہا ہے۔ اور نبی بھی یہی کہتے ہیں کہ من صلی علیہ بلغتنی صلاتہ، جو مجھ پہ درود پڑھے اس کا درود مجھ پہ پہنچتا ہے۔ پھر آقا فرماتے وصلیت علیہ، میں بھی درود پڑھتا ہوں اس پر۔ ہم درود پڑھتے ہیں، حضور ہم پہ درود پڑھتے ہیں، کتنی بھاری بات ہے، یعنی ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں۔ نبی ہم پر درود پڑھتے ہیں کا مطلب ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں۔ دیکھیے کائنات میں، کل کائنات میں نبی کی دعا سے بھاری چیز کچھ نہیں۔ ماں باپ کی دعا بہت بھاری ہے، ماں باپ سے بھی بھاری نبی کی دعا ہے۔ تو نبی کی دعا ملتی، اسی لیے جو درود کثرت سے پڑھے گا کبھی وہ ذلیل بھی نہیں ہوگا، کبھی وہ محتاج بھی نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کی دعا جس کے لیے ہو جائے وہ محتاج کیسے بنے گا، وہ دوسرے کے آگے ہاتھ کیوں پھیلائے گا۔ نبی کی دعا ایسے کام آئے گی، ایسے کام آئے گی کہ اگر کوئی تصور کے ساتھ روزانہ کم از کم 100 بار درود پڑھے۔ درود تو جب جب موقع ملا پڑھنا ہے، مگر ایک حساب رکھے کہ کم از کم 100 بار درود پڑھوں گا، یعنی مسلسل بغیر کسی رکاوٹ کے درود ایک 5 منٹ 6 منٹ پڑھیں گے تو 100 مرتبہ درود ہو جائے گا۔ یہ ایک وظیفہ بنا ہے۔ اور اس کے علاوہ دعا کے پہلے درود، دعا کے بعد درود، جب بھی آ کر بیٹھے آپ فرصت ملی آپ درود پڑھ رہے ہیں۔ یہ جو درود ہے یہ صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد، مختصر درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، بہت مختصر درود ہے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ شاعر کہتا ہے
ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ بڑے بڑے تعویذوں پہ بھاری ہے یہ تعویذ، کیا ہے؟ صلی علی محمد۔ اسی لیے سینے پر، پیشانی پر کلمہ لکھتے ہیں، کلمے میں اللہ کا نام بھی ہے اور نبی کا نام بھی ہے۔ یہ لاش ہے رضا کی خدا مغفرت کرے، سینے پہ اور جبیں پہ لکھا ہے نبی کا نام۔ تو مومن نبی کے نام کو کبھی چھوڑتا نہیں، نبی کا نام، نبی کا نام۔ تو درود بہت بھاری چیز ہے، پڑھنے میں بڑی آسانی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، پڑھنے میں کیا تکلیف ہے؟ مگر فائدے اتنے ہیں کہ آپ کو خود پتہ نہیں کہ کتنے فائدے آپ کما لیے، خدا کی رحمتوں کی کتنی بارش آپ پر ہو گئی ہے۔ تو پہلی بات نبی کو ہمارا درود پہنچتا، اس سے بھی بھاری بات یہ ہے کہ نبی ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں اتنا ہی نہیں، خدا کریم کی شان کریمی دیکھو، وَكُتِبَ لَهُ سِوَى ذَلِكَ، ان دو فضیلتوں کے علاوہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ 10 حسنات، 10 نیکیوں کے کرنے کا ثواب۔ نیکی کیا ہی نہیں، درود پڑھا وہ ایک نیکی، درود پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا وہ ایک نیکی۔ مگر درود شریف پڑھنے کے وجہ سے درود کی نیکی کے علاوہ ایسی 10 نیکیاں مل جاتے ہیں، ریمونریشن وداؤٹ ورک، کام کے بغیر آپ کو معاوضہ مل رہا ہے۔ کیا فضیلت ہے درود کی! تو پھر ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے، اس حدیث کو بھی طبرانی نے روایت کیا۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باکروا بالصدقہ، باکروا بالصدقہ، صدقہ دینے میں جلدی کرو، سویرے سویرے صدقہ دے دو، یا جلد از جلد صدقہ دو، خیرات کرو۔ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَتَخَطَّاهَا، کیونکہ بلا، مصیبت صدقہ و خیرات کو پھلانگ کر نہیں آتی۔ زور سے طوفان آ رہا ہے، بارش آ رہی ہے، سیلاب کا پانی دوڑتے ہوئے آ رہا ہے، تو سیلاب کا پانی آئے گا آپ کو پتہ ہے، تو آپ انتظام کیا کریں گے؟ کوئی دیوار کھڑی کر لیں تاکہ پانی دیوار کو ٹکرا کر چلا جائے، دیوار اونچی ہو تاکہ سیلاب کا پانی دیوار کو ٹکرا کر چلا جائے۔ یہ حفاظتی کارروائی ہے۔ اسی طرح مصیبتیں تمہارے پاس آنے والی ہیں، مصیبتوں کا سیلاب ہے، تم صدقہ کر دو، خیرات کر دو، تو پھر مصیبت آ کر پلٹ جائے گی، آنے والی مصیبت، آنے والی بلا ٹل جائے گی۔ تو بلا کو ٹالنے والی چیز خیرات، صدقہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ خیرات کرنے میں دیری مت لگاؤ، یعنی موقع ملا کر دو، موقع ملا کر دو، سویرے سویرے کر دو۔ باکرو کا ایک مطلب سویرے سویرے کرو، بکرتن، اور ایک مطلب کسی بھی کام کو جلدی کرنے کے لیے تبکیر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے اگر آپ کے پاس حیثیت ہے، خیرات کا موقع ملا کر لو، ورنہ کوئی دوسری ضرورت آ جائے گی، آپ کو ہی ایسی ضرورت پڑ جائے گی کہ آپ خیرات نہیں کر سکتے۔ تو خیرات کا فائدہ، بلا رک جاتی، بلاؤں سے نجات پانے کے لیے لوگ بے قرار رہتے ہیں،
مصیبتیں آ رہی ہیں، کیا کریں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مصیبتیں تو آ رہی ہیں آپ کے پاس، آپ کی آمدنی کتنی ہے، اس میں خیرات کے لیے آپ نے کتنا نکالا ہے؟ کیا 1% نکالا؟ 100 روپے کوئی کما رہا ہے، 1 روپیہ تو نکال سکتا، خیرات کے لیے رکھ دے۔ خیرات کی کئی صورتیں، یہ نفل خیرات کی بات میں کر رہا ہوں۔ فرض خیرات تو آپ صاحب نصاب بن جائیں گے، صاحب نصاب بن کر 1 سال گزرے اور پھر آپ پر کوئی قرض نہ رہے، ان تمام شرائط کے بعد قرض ہو تو پہلے قرض ادا کریں، پھر اس کے بعد جو رقم بچے اس میں سے زکوٰۃ دیں، اور اس کا حساب جو ہے 2.5%، 100 میں 2.5۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں نفل خیرات کی بات کر رہا ہوں، تو کوئی حساب لگائے 100 روپے میں صرف 1 روپیہ نکال، 99 روپے اس کے، اب 100 کو 1 نکالا، 1000 کو 10 نکالے گا، 10,000 کو 100 نکالے گا، اور اس زمانے میں تنخواہیں 10,000 سے کم کس کی تنخواہ ہے؟ آپ کہیں گے مؤذن کی تنخواہ اس سے کم ہے، واقعی کم ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی دوسرے ذرائع سے دے دیتا ہے، مولا تعالی کسی نہ کسی ذریعے سے دے دیتا ہے۔ تو حساب لگا کر اگر 30,000 ہے، 100 کو 1 نکالا، 1000 کو 10 نکالا، 10,000 کو 100 نکال دیا، اب 30,000 کو اگر 300 روپے بھی نکال دیتا ہے تو سالانہ 3,600 روپے خیرات کر سکتا ہے، کم سے کم 1%، 100 میں 1، 10,000 میں 100، 30,000 ہے تو 300 نفل خیرات کے لیے نکال۔ تو اگلے زمانے میں بزرگوں نے خیرات کی عادت اس طرح ڈال دی کہ ایک ہنڈی 11ویں کے لیے، ایک 12ویں کے لیے، اس میں کچھ رقم، اس میں کچھ رقم، اس میں کچھ رقم، تو آخر 1 سال کے بعد کچھ رقم اکٹھا ہو جاتی، تو جو کھلاتے ہیں فاتحہ کے ذریعے تلاوت تو ہو جاتی فاتحہ کی، قرآن کی، اس میں جو کھانے والے ہیں حیثیت والے بھی کھا لیتے ہیں، غریب بھی کھا لیتے ہیں، مگر غریب کی بے عزتی نہیں ہوتی، اس میں غریب کی بے عزتی نہیں ہوتی۔ جس طرح دولت مند عزت سے مہمان بن کر کھاتا، غریب سے غریب انسان بھی اس کے پاس بیٹھ کر اسی طرح مہمان بن کر پوری عزت کے ساتھ کھا کر جاتا۔ یہ طریقہ اسی لیے بزرگوں نے رائج کیا، تو کچھ نہ کچھ خیرات ہو جاتی۔ کئی لوگوں کو جو اچھا کھانا نہیں کھا سکتے انہیں عمدہ کھانا مل جاتا تو بلائیں بھی ٹل جاتی تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ فاتحہ کے ذریعے ہی خیرات ہوتی ہے، دوسرے ذریعے سے بھی خیرات ہوتی ہے، مگر یہ ایک ذریعہ ہے، اور اس ذریعے میں کئی چیزیں، قرآن کی تلاوت، رشتہ داروں کی شرکت، پڑوسیوں کی شرکت، دوست و احباب کی شرکت، مہمان نوازی کا موقع بھی مل جاتا ہے، کھلانے پلانے کا موقع بھی مل جاتا ہے، پیار و محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو دعائیں دے لیتے ہیں، محبت زندہ رہتی ہے، کتنے فائدے اس میں حاصل ہیں۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خیرات کرتے رہو تاکہ مصیبتوں سے بچتے رہو، کیونکہ مصیبت کتنی بھی بڑی ہو، تمہاری خیرات جب آ کے پہاڑ بن کے رک جائے گی تو مصیبت اس کو ٹکرا نہیں سکتی بلکہ واپس چلی جاتی۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صغارہم دعامیس الجنہ، جو بچے انتقال کر جاتے ہیں، بچپن میں جن کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ جنت کے بے تکلف پرندے ہیں،
یلقا احدہم اباہ، ان میں سے ایک بچہ اپنے باپ سے ملے گا، فیاخذ بناحیۃ ثوبہ، اس کے کپڑے کے کنارے کو پکڑ لے گا، ولا یفارقہ، اور باپ کو چھوڑے گا نہیں، حتیٰ یدخلہ الجنۃ، یہاں تک کہ باپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے مسند احمد میں، کتاب کا نام ہے مسند احمد، امام احمد بن حنبل کی کتاب، اور امام احمد بن حنبل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، امام شافعی کے شاگرد ہیں، امام احمد بن حنبل، تو ان کی کتاب حدیثوں کی کتاب ہے مسند احمد۔ تو اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، دل کو بڑا صدمہ پہنچا، ایک صحابی کے پاس آئے، عرض کرنے لگے کہ اے صحابی رسول، کوئی حدیث ہو تو مجھے سنائیے، بچپن میں کوئی دنیا سے چلا جائے، کسی کے چھوٹے بیٹے کا انتقال ہو جائے تو کوئی ایسی بات کیجئے، ایسی حدیث سنائیے، حضور کی حدیث سنائیے جس سے میرے دل کو تسلی ہو جائے، بڑا بے چین ہوں میں، بڑا بے قرار۔ تب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ تمہارا بیٹا گیا ہے تو خوشخبری یہ ہے کہ تم جنت کے باہر کھڑے رہو، اور بیٹے کو، یہ تو بچہ ہے، بچے کو دنیا میں بھی جو پاور ہے بڑے آدمی کو وہ پاور نہیں۔ کیا پاور ہے بچے کو؟ 4 سال کا بچہ کسی بھی گھر میں گھس گیا تو لوگ کیا بولیں، ارے بچہ آ گیا بھائی، بچہ آیا، بسکٹ کھاتا بیٹے، کھجور کھاتا، شربت پیتا، یہ پوچھیں گے۔ اگر بڑا آدمی گھس گیا، 4 سال کا بچہ جو گھسا، 24 سال کا جوان گھس گیا، لوگ بولے عقل نہیں، دماغ نہیں، بیوقوف ہو گیا، اجازت نہیں لیتا، دستک نہیں دیتا، پوچھے بغیر کیسے آیا، ڈھکیل کے چھوڑیں گے اس کو۔ تو بچے کو اندر جانے باہر آنے کا، کسی بھی گھر میں جانے آنے کی اجازت ہے۔ تو اسی طرح یہ بچے جنت میں بھی بچے رہیں گے، جنت میں گھسیں گے باہر نکلیں گے، گھسیں گے باہر نکلیں گے۔ ان کو حضور نے کہا داعمس الجنہ، جنت کے پرندے، بے تکلف پرندے۔ تو باہر آ کر دیکھیں گے، اپنے باپ کو دیکھیں گے، ابا کیا ہاتھ کھڑے ہیں، قمیص پکڑ لیں گے، قمیص کا کنارہ ہے ایسا پکڑ کر کھینچیں گے، آؤ آؤ۔ باپ بھی بیٹے کی بات سن کر، دنیا میں بھی اگر آپ کا بچہ آپ کی قمیص پکڑ کر کھینچے تو آپ کیا کریں گے؟ چھڑائیں گے کیا؟ ارے بچہ پکڑا بھائی، آگے جیسا بچہ جاتا ہے اس کے پیچھے چلیں گے۔ یہاں چلیں گے تو بس بچے کا دل بہلانے آپ وہاں کریں گے، یہاں کریں گے بچے کا دل بہلانا، وہاں بچے کا دل بہلانا، تو ایک طرف بچے کے طفیل میں جنت کو چلے جائیں۔ دیکھیے نماز جنازہ، بچوں کے لیے دعا الگ ہے، بڑوں کے لیے دعا الگ ہے۔ نماز جنازہ میں جب بچے کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی بالغ ہونے سے پہلے، اسے کہتے ہیں نابالغ کا جنازہ ہے، تو لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ بچہ ہے۔ اللہم اجعلہ لنا فرطا، اے اللہ اس بچے کو ہمارے لیے فرد بنا دے۔ فرد کا مطلب کیا ہے؟ ہم سے پہلے جا کر وہاں رہے گا۔ جیسے آپ کو ایک جگہ نہیں معلوم، کسی کو جگہ معلوم ہے، وہ بولتا میں جا کر وہاں پہلے کھڑے رہتا ہوں، تو میں آتے ہی تم کو پک اپ کر لیتا ہوں، آتے ہی پکڑ لیتا ہوں۔ تو آپ کو جگہ معلوم نہیں، جسے جگہ معلوم ہے، جو باخبر ہے، وہ کھڑا ہے، تو اسے کہتے ہیں فرد۔ آپ کے انتظار میں کھڑا ہے، آپ جائیں گے تو آپ کو بلا کر منزل تک پہنچائے گا۔ تو یہ بچہ فرد ہے۔ ہم گنہگار ہیں، عمر جتنی بڑھتی ہے گناہ اتنے زیادہ ہیں۔ بچہ گناہ کے بغیر دنیا سے گیا ہے، اگر بچے سے غلطی بھی ہو جائے تو غلطی ہی نہیں ہے، کیونکہ بچہ ہے۔ تو
یہ بچہ جنت کے پاس کھڑا رہے گا، کھڑے رہ کر دوسرے کو جنت میں کھینچے گا۔ بچے کی نماز جنازہ ہم نے پڑھی تو امید ہے کہ بچہ مجھے جنت میں لے جائیں۔ یہ ہے آج کیا بچہ، میں خود نیک انسان ہوں، انہیں کیا مجھے لے کر جانا جنت میں؟ نہیں، وہ اقرار کرنا ہی ہے، نماز جنازہ میں اقرار کرو یہ بچہ، اس بچے کو اے پروردگار مجھے جنت میں لے جانے والا، اور میں جانے کے پہلے جنت کے پاس کھڑے ہو کر مجھے راستہ بتانے والا بنا دے۔ یہ ہم سمجھتے نہیں، سمجھیں گے تو عاجزی آ جائیں گے۔ ارے یہ جو بچہ گیا ہے یہ تجھ پہ احسان کرے گا، تو آج جنازے کی نماز اس کی پڑھ رہا ہے، کل وہ تجھ پہ احسان کرے گا۔ تو بچے کا احسان بھی ہم پر ہو سکتا ہے، یہ سوچیں گے تو ہماری طبیعت میں کیا آئے گی؟ عاجزی آئے گی۔ عاجزی آ گئی تو سمجھ لیجئے کہ ابلیس کی بیماری چلے گی، اکڑنے کی بیماری جو ابلیس میں وہ چلے گی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث و صحابی سناتے ہیں کہ بچہ اب تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو امید ہے کہ تمہارا بیٹا وہاں پر رہے گا جنت میں، گھسے گا نکلے گا بے تکلف، اسے فرشتوں کی اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں، جیسا دنیا میں کسی بچے کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ اجازت کے بغیر ایک 3 سال کا بچہ اندر گھس گیا، اسے ایک آدمی پکڑ کر پوچھتا ہے کیسا رہا اسے میرے گھر کو، عقل نہیں تجھے؟ تو لوگ بولیں گے اسے عقل نہیں، چھوڑ پہلے تجھے عقل ہے کیا پوچھیں گے؟ 3 سال کے بچے کو پوچھتا ہے تو کسے پوچھ کر آیا عقل نہیں، تیری عقل کہاں چلے گی، چرنے پوچھیں گے۔ تو بچوں کو جس طرح دنیا میں اجازت ہے جنت میں بھی، فرق یہ ہے کہ دنیا میں بچے بے عقل ہوتے ہیں، وہاں پر بچے عقل مند ہوتے، اسی لیے تو اپنے باپ کو پکڑ کر کھینچے گا آج جنت میں۔ ارے کیا وہ میں گنہگار، ارے گنہگار سیاہکار ہے سب صحیح، مجھے پاور ہے یہاں پر، پکڑے، کیونکہ باپ کو کتنا صدمہ ہوا ہوگا، بچہ گزر گیا تو باپ کو کتنا صدمہ ہوا ہوگا۔ اور پروردگار کریم ہے، صدمہ دیتا ہے مولا، تو صدمے کے صلے میں مولا تعالی کتنے انعامات دے دیتا ہے۔ آج ایک رحمدل انسان اپنے نوکر کو غصے میں 1-2 گالیاں دے دیا، دے کر بولا چلے جا، پھر اس کے بعد اس کو بلا کے لائے، 100-200 روپے رکھا، کیا یجمان، پرواہ نہیں با، رکھ لے، کیوں ستا دیا نا، اس کے دل کو یہ کر دیا نا۔ یہ کرم والا مالک اگر ہے یجمان، یہاں کی زبان میں یجمان بولتے ہیں اس کو، یہ جو دل میں مہربانی ہے تو جھڑکنے کے بعد کچھ زیادہ دیتا، تو بولتا روز ہی جھڑکا تو اچھا رہے گا نا، مجھے روز جھڑ کے دیا تو ایکسٹرا 200 روپے مجھے ملے گا، سوچتا۔ تو ویسے ہی ہر بندہ آرزو کرے گا، مصیبت مجھ پر آئی اس لیے مجھے یہ انعام ملا، پوری زندگی مصیبتوں میں گزر جاتی تو کتنا بہتر تھا۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے، اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما، ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما، اے رب کریم جنت کو ہمارا مقام بنا، دوزخ کو ہم پہ حرام فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔